شب برات میں عبادت کے سلسلے میں چند باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ نفل عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہذا شب برات کی عبادت بھی گھر میں کریں، مسجد میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بناؤ، یعنی نوافل گھر میں ادا کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں تم نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا گھر ایسے ہے جیسے کوئی قبرستان ہو۔ اس رات میں اسی طرح شب قدر میں بھی عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، ذکر، تلاوت، نفل نماز، صلاۃ تسبیح وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے، اتنا بیدار رہنا صحیح نہیں کہ آدمی بیمار ہو جائے۔ پورے سال فرض نماز کا اہتمام کیا جائے، صرف شب برات میں نفل عبادت کر کے اپنے کو جنت کا مستحق سمجھنا باطل خیال ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کا مختار کل قادر مطلق ہے، جس کو چاہے معاف کر سکتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک مخصوص طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو جو نمازیں قضا ہوئی سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ شب برات میں فضول گپ شپ، شب بیداری کرنا، گلیوں، چراہوں، ہوٹلوں وغیرہ میں وقت گزارنا بالکل بے سود، بلکہ نیکی برباد اور گناہ لازم کا مصداق ہے۔ تو 15 شعبان کو قبرستان میں جانے کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے، مگر واضح رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل اس قدر خفیہ تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اپنے جانے کو مخفی رکھا، اور کسی بھی صحابی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے، اور بعد میں بھی کسی صحابی کو اس عمل کی ترغیب دینا ثابت نہیں۔ اس لیے شب برات میں ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جانا، اس کو شب برات کا جز لازم سمجھنا، راستوں میں روشنی کا اہتمام کرنا، یہ دین میں زیادتی اور غلو ہے۔ بغیر کسی اہتمام اور پابندی کے قبرستان جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ بالا تعالیٰ عنہ کی روایت پر امت کا عمل رہا ہے کہ 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔